الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المواردين لأعدائه. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسین منی وانا من حسین. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحبک یا محبوب رب العالمین. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جو میدان کرب و بلا میں پہنچا، اس کا مقصد اور نظریہ کیا تھا؟ قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت، قنص العلماء، مفکر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی زندہ مجدہو، آپ ارشاد فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت کلام ہے: رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے. رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے. لگا کے ضرب باطل کو مٹا گئے کربلا والے. رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے. لگا کے ضرب باطل کو مٹا گئے کربلا والے. جفاؤں پہ جفائیں تھیں، بلاؤں پہ بلائیں تھیں. جفاؤں پہ جفائیں تھیں، بلاؤں پہ بلائیں تھیں. مگر وعدہ شریعت کا نبھا گئے کربلا والے. مگر وعدہ شریعت کا نبھا گئے کربلا والے. رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے. کٹے بازو جلے خیمے دیے جانوں کے نذرانے. کٹے بازو جلے خیمے دیے جانوں کے نذرانے. لٹا کے اپنا گھر امت بسا گئے کربلا والے. لٹا کے اپنا گھر امت بسا گئے کربلا والے. شریعت کے تحفظ کے لیے باطل سے ٹکرائے. شریعت کے تحفظ کے لیے باطل سے ٹکرائے. یزیدی سازشوں کے بت گرا گئے کربلا والے. رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے. لگا کے ضرب باطل کو
مٹا گئے کربلا والے ڈرا یا رسول یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد۔ آج بھی جو علماء حق بیان کرتے ہیں تو انہیں لوگ ڈراتے ہیں کہ یہ رستہ بڑا مشکل ہے، اس پہ چلنا ناممکن ہے۔ ہمارے بھائی حکیم محمد لطیف صاحب ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھ کے دین کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں اور ختم نبوت کا علم لہرایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے۔ ڈراوے موت کے دے کر ہمیں نت روکنے والوں، ڈراوے موت کے دے کر ہمیں نت روکنے والوں، ہمیں جینا ہمیں مرنا سکھا گئے کربلا والے، ہمیں جینا ہمیں مرنا سکھا گئے کربلا والے، رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے، وہ تسلیم و رضا والے نبی والے خدا والے، وہ تسلیم و رضا والے نبی والے خدا والے، اے آصف ہر دیا حق کا جلا گئے کربلا والے، رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے، لگا کے ضرب باطل کو مٹا گئے کربلا والے۔ آج 10 محرم الحرام ہر سنی نوجوان کا یہ جذبہ ہوتا ہے اور یہ اس کا مزاج ہے، اس کا وجدان یہ کہتا ہے۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا، حسینی فوج کا دنیا میں ایک ادنا سپاہی ہوں، حسینی فوج کا دنیا میں ایک ادنا سپاہی ہوں، مزاج خاک ساری میں اصولاً کربلائی ہوں، مزاج خاک ساری میں اصولاً کربلائی ہوں، نبی کے نام پہ مٹنے کی تمنا، نبی کے نام پہ مٹنے کی بچپن سے تمنا ہے، غلام میں پنج تن ہوں میں ازل سے مصطفی ہوں، حسینی فوج کا دنیا میں ایک ادنا سپاہی ہوں، مزاج خاک ساری میں اصولاً کربلائی ہوں، میں صدیق و عمر کی افضلیت کا مبلغ ہوں، میں صدیق و عمر کی افضلیت کا مبلغ ہوں، میں عثمان و علی کی شان ولا کا فدائی ہوں، حسینی فوج کا دنیا میں ایک ادنا سپاہی ہوں، مزاج خاک ساری میں اصولاً کربلائی ہوں، نہیں ہوں نجد و قم کی فکر سے بالکل بھی وابستہ، نہیں ہوں نجد و قم کی فکر سے بالکل بھی وابستہ، حجازی ہوں حجاز پاک کی راہوں کا راہی ہوں، حسینی فوج کا دنیا میں ایک ادنا سپاہی ہوں، مزاج خاک ساری میں اصولاً کربلائی ہوں، میں ایمان کی بہاروں کے لیے مانند بارش ہوں، میں ایمان کی بہاروں کے لیے مانند بارش ہوں، میں باطل کے ٹھکانوں کے لیے کامل تباہی ہوں، عقائد کے مریضوں کو قید محترم نے یہاں اپنے خطابات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا، عقائد کے مریضوں کو شفا رب مجھ سے دیتا ہے،
عقائد کے مریضوں کو شفا رب مجھ سے دیتا ہے وہ شافی مگر میں ایک کڑوی دوائی ہوں، حسینی فوج کا دنیا میں ایک ادنا سپاہی ہوں، مزاج خاک ساری میں اصولاً کربلائی ہوں۔ میری اسناد میں مولا علی کا نام نامی ہے، قبلہ قائد محترم کی جو سند ہے علوم کی وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتی ہے، تو فرمایا میری اسناد میں مولا علی کا نام نامی ہے، نواسب جان لیں سند صحیح میں مرتضائی ہوں، حسینی فوج کا دنیا میں ایک ادنا سپاہی ہوں، مزاج خاک ساری میں اصولاً کربلائی ہوں۔ اے آصف جب دیا ہاتھ میں نے ان کے ہاتھوں میں، اے آصف دیا ہاتھ جب میں نے ان کے ہاتھوں میں، تبھی ان کے مسلک کا مصائب میں بھی دائی ہوں، حسینی فوج کا دنیا میں ایک ادنا سپاہی ہوں، مزاج خاک ساری میں اصولاً کربلائی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعظ اسمہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم سامعین، ہمارے یہ سالانہ 10 محرم کو شہدائے کربلا کانفرنس منعقد ہوتی ہے، اس کے میزبان خطیب اہل سنت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا قاری قمر لطیف صدیقی نوشائی صاحب سیدہ مجدہ، اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ علماء کرام سے آپ نے خطابات سنے، مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا مفتی کیسر ندیم مجتبائی صاحب اور خوبصورت خطاب فرما رہے تھے، اللہ رب العزت حضرت کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آج ہم نعرہ لگاتے ہیں حسین زندہ باد اور حسینیت زندہ باد۔ حسینیت حق پہ ڈٹ جانے کا نام ہے، یعنی باطل سے ٹکرا جانے کا نام ہے۔ امام علی مقام آپ نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، کربلا کا سفر کیا، کس لیے؟ کرسی کے لیے نہیں بلکہ آیت الکرسی کے نظام کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے تیار کیا تھا۔ آپ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب دین پہ مشکل وقت آئے گا، اس وقت اکیلا حسین تنے تنہا ہزاروں یزیدیوں سے ٹکرا جائے گا اور انہیں نیست و نابود فرمائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار آپ کی عظمتوں کو، شانوں کو بیان فرمایا۔ آپ کی شانیں، عظمتیں وراء الورا ہے۔ دو مختلف کتابوں میں مختلف روایات ہیں، ان سے برکت حاصل کرتے ہیں اور اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک ہے امام علی مقام، امام حسین اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تعارف ہم کرائیں یا کوئی بڑی شخصیت کرائے، اور ایک یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں اپنے ان بیٹوں کا تعارف فرمائیں، ان کے تعارف کا جلسہ سجائیں۔ وہ کیسا تعارف ہوگا اور کیسی اس کی بلندی ہوگی۔ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ شرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں جلد ہے۔ امام حسن اور امام حسین گھر سے باہر تشریف لے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ رو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب بچے گھر سے نکل جائیں اور کافی دیر گزر جائے تو جتنی پریشانی والدہ کو ہوتی ہے اتنی اور کسی کو نہیں ہوتی۔ سیدہ پریشان تھی کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ سیدہ فاطمہ رو رہی تھی۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا ما یبکی کا، اے فاطمہ یہ تو بتاؤ کس بات نے آپ کو رلایا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کس بات سے آئے ہیں؟ تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ان الحسن والحسین خرجا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کافی دیر گزر گئی ہے، امام حسن اور امام حسین گھر سے نکل گئے ہیں، گھر سے تشریف لے گئے ہیں، اب میں نہیں جانتی کہ کس حال میں ہے، ان پہ حال کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو دلاسا دیتے ہوئے حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے فرمایا فاطمہ چپ کر جاؤ، نہ رو، الذی خلقہما، اے میری بیٹی فاطمہ جس رب نے تمہیں وہ دو بیٹے عطا فرمائے ہیں، جس رب نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ الطف بہما منی و منکا، اے فاطمہ وہ رب ان دونوں سے تیرے اور میرے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جس رب نے انہیں پیدا کیا ہے وہ رب، جتنا وہ رب ان سے پیار کرتا ہے اتنا میں اور تو بھی پیار نہیں کرتے۔ اس انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ کو حوصلہ دیا اور اس کے بعد مزید حوصلہ افزائی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میرے بیٹے گھر سے نکل گئے ہیں، خشکی اور تری میں جہاں بھی ہیں فاحفظہما، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، وسلمہما، اور انہیں صحیح سلامت رکھنا، یعنی محبوب دعا فرما رہے ہیں اے اللہ میرے حسن کو میرے حسین کی حفاظت فرما، میرے حسن اور حسین کو سلامت رکھنا۔ ابھی دعا جاری ہے، اتنے میں جبریل آ گئے اور جبریل کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تغتم ولا تحزن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پریشان اور غمگین نہ ہو، حسن حسین عام بچے نہیں ہیں، ہما فاضلان فی الدنیا وہما فاضلان فی الآخرہ، ان جیسا بچہ نہ تو دنیا میں کوئی ہے اور نہ ہی کوئی آخرت میں ہوگا۔ فرمایا وہ بچوں میں دنیا میں بھی فضیلت والے ہیں، آخرت میں بھی فضیلت والے ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، محبوب ان کے والد گرامی ان سے بھی افضل ہے، ان کی شان ان سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فلاں قبیلے میں فلاں جگہ پہ آپ کے دونوں شہزادے آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور کس انداز سے آرام فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرے رب نے ان کے لیے انتظام کیا فرمایا؟ جبریل کہتے ہیں وَقَدْ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِمَا مَلَكًا يَحْفَظُهُمَا، اللہ نے آسمانوں سے ایک فرشتے کو بھیجا، اس کی ڈیوٹی لگائی، وہ فرشتہ ان شہزادوں کی حفاظت کر رہا ہے، ان کی حفاظت کے لیے رب نے فرشتے کو بھیجا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے تو کیا منظر دیکھا، کس انداز میں محبوب کے شہزادے سوئے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، اس انداز سے سوئے ہوئے تھے جیسے بندہ معانقہ کرتا ہے، گلے لگا کے سوئے ہوئے تھے۔ اور وہ فرشتہ کیا کر رہا تھا؟ حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ جو اللہ نے بھیجا تھا اس نے اپنا ایک پر دونوں شہزادوں کے نیچے بچھایا ہوا تھا اور ایک پر سے اوپر سے سایہ کیا ہوا تھا تاکہ دھوپ نہ لگے۔ اس انداز سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھایا، یقبلہما، اور سرکار نے دونوں کو چوما۔ نواسوں کو چومنا بھی میرے محبوب کی سنت ہے، بچوں سے پیار کرنا بھی میرے حضور کی سنت ہے۔ دائیں کندھے پہ حضور نے امام حسن کو بٹھایا، دوسرے کندھے پہ امام علی مقام امام حسین کو بٹھایا۔ جب وہاں سے باہر تشریف لائے تو سامنے صدیق اکبر کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک شہزادہ مجھے دے دیجئے، ایک کو میں اٹھا لیتا ہوں، ایک کو آپ اٹھا لیں۔ ایک شہزادے کو حضرت صدیق اکبر اٹھا کے لا رہے ہیں، دوسرے شہزادے کو خود سرکار اٹھا کے لا رہے ہیں۔ جب مسجد نبی میں پہنچے فَأَمَرَ بِلَالًا،
تو سرکار نے حضرت بلال کو بلایا. یہ سبحان اللہ. یعنی اصل بات اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے. حضور نے حضرت بلال کو بلایا. فنادا فی الناس، اے بلال جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو، آج میں تمہیں اپنے نواسوں کی شان بتاتا ہوں. یہ بچے کتنی شان والے ہیں، یہ کتنی عظمتوں والے ہیں. بلال لوگوں کو اعلان کر دو کہ سارے مسجد نبی میں جمع ہو جائیں. فاجتمع الناس فی المسجد، لوگ مسجد نبی شریف میں جمع ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس انداز میں خطبہ دیا کہ آپ کے دائیں کندھے پہ امام حسن مجتبی تشریف فرما تھے، دوسری سائیڈ پہ امام حسین جلوہ گر تھے. تو سرکار نے فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، الا ادلکم علی خیر الناس جدا و جددا، اور دوسری کتاب میں کنز العمال میں ہے الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جددا، اے زمانے والوں میں تمہیں ان بچوں کا نہ بتاؤں جن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بتائیے وہ کون سے بچی ہیں؟ فرمایا ان الحسن والحسین، وہ اور کوئی نہیں، وہ میرے شہزادے حسن و حسین ہے. اللہ اکبر. یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد. ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین. ہمارے حق اہل سنت و جماعت. حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ان کا نہ بتاؤں جن کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، ان کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، ان کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے. اور پھر آگے تفصیل بیان کی. فرمایا جدہما رسول اللہ سید المرسلین، فرمایا ان کا نانا صرف رسول ہی نہیں، صرف نبی نہیں، بلکہ نبیوں کے سردار ہیں، سید المرسلین ہیں. رب نے انہیں نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا ہے. اور فرمایا ان کی نانی کو زمانہ خدیجۃ الکبریٰ کہتا ہے. فرمایا ان کی نانی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں. اور پھر آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سٹیپ شروع کیا. فرمایا ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، جن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بتائیے وہ کون ہے؟ فرمایا میرے وہ یہ دو شہزادے ہیں، ان کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں. تو فرمایا ان کے باپ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے، وہ علی جس کو دیکھنے سے بھی رب عبادت کا ثواب عطا فرماتا، جس کا ذکر کرنے پہ بھی نیکیاں ملتی ہیں. اور فرمایا ان کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ ہیں، جن کو رب نے سارے جہانوں کی عورتوں کا سردار بنایا ہے. ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، ان کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں. پھر آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بات کو بڑھایا. فرمایا کیا میں تمہیں ان کی خبر نہ دوں جن کے چچا جیسے کسی کا چچا نہیں، جن کی پھپھو جیسی کسی کی پھپھو نہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ حسن و حسین میرے شہزادے ہیں. فرمایا ان کے چچا جعفر طیار ہیں اور ان کی پھپھو امی ہانی ہے. ان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے تعارف فرمایا. اور اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے عقیدہ بھی سنی ہونا چاہیے. آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہیں ان کا نہ بتاؤں جن کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں، جن کی خالاؤں جیسی کسی کے خالائیں نہیں. فرمایا
وہ حسن و حسین ہے. فرمایا قاسم بن رسول اللہ کا بیٹے حضرت قاسم جن کے ماموں ہیں اور جن کی خالائیں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم ہیں. فرمایا زمانے والوں، حسین کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں ہے، حسین کی خالاؤں جیسی کسی کی خالائیں نہیں ہے، حسین کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں، حسین کی پھپھو جیسی کسی کی پھپھو نہیں، حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، حسین کے نانا جیسے کسی کا نانا نہیں، حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں. یہ سارے رشتے بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا جدہما فی الجنہ وجددہما فی الجنہ وعمہما فی الجنہ وعمدہما فی الجنہ وخالہما فی الجنہ وخالاتہما فی الجنہ. حضور فرماتی ہیں حسین تو وہ ہے جن کے نانا بھی جنتوں کے سردار ہیں، جن کے نانا کے صدقے جنتیں ملتی ہیں، جن کی نانی بھی جنتی ہے، جن کے چچو بھی جنتی ہیں، جن کی پھپھا بھی جنتی ہے، جن کے ماموں بھی جنتی ہیں اور جن کی خالائیں بھی جنتی ہیں، جن کے والد گرامی بھی جنتی ہیں اور جن کی ماں کو رب نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے. اور یہ بچے عام نہیں، حضور فرماتے ہیں یہ دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اتنا بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا امن احبہما. یہاں پہ حضور بات ختم فرما رہے ہیں. فرمایا جو ان سے پیار کرتا ہے اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت کا اثر تھا کہ اللہ نے اس انداز سے ان کی تربیت فرمائی کہ میدان کربلا میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا ہزاروں یزیدیوں سے ٹکرا گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے تربیت فرمائی تھی. امام حاکم نے سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث پاک لکھی. حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں. بچپن سے یہ روایت ہم سنتے تھے لیکن حوالہ اب ملا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں. نماز کا وقت تھا، ظہر کا یا عصر کا. راوی کہتے ہیں حضور نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا. عبداللہ بن شداد اپنے باپ سے کہتے ہیں، حضرت شداد بن ہاد کہتے ہیں وہ بچہ یا تو امام حسن تھے یا امام حسین تھے. مسجد نبوی شریف میں سرکار تشریف لائے. جب نماز کا وقت ہوا تو سرکار نے اپنے دائیں قدم کے ساتھ انہیں کھڑا کر لیا. جب دائیں قدم کے ساتھ کھڑا کیا تو نماز پڑھتے پڑھتے سرکار دو عالم جب اس وقت سجدے میں تشریف لے گئے تو وہ بچہ محبوب کی کندھوں پہ بیٹھ گیا، کمر پہ بیٹھ گیا. تو حضرت عبداللہ بن شداد یعنی شداد بن ہاد کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا. اتنا لمبا کیا کہتے ہیں میں نے پیچھے سے اٹھ کے دیکھا کہ آج اتنا لمبا سجدہ ہو گیا، ماجرا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے جب سر اٹھا کے دیکھا حضور سجدہ فرما رہے ہیں اور حسین کندھوں پہ بیٹھے ہیں. جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج نماز میں اتنا لمبا سجدہ کیا، کہیں سجدہ لمبا کرنے کا حکم تو نہیں آیا یا سجدے میں وائی تو نہیں آئی؟ سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں، یہ دونوں باتیں نہیں تھیں. سجدہ کیوں لمبا کیا؟ فرماتے ہیں ان ابنی ارتحالنی. حضور فرماتے ہیں میرا بیٹا میرے کندھوں پہ بیٹھا تھا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ. حضور فرماتے ہیں میں یہ ناپسند کرتا تھا حسین اترنا نہ چاہتی ہوں اور میں اتار دوں. حضور سارے شارع شریعت ہے اور امام حسین کا یہ مقام ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرا شہزادہ اترنا نہ چاہے اور میں اسے اتار دوں. حضور فرماتے ہیں میں نے اتنا سجدہ لمبا کیا حتی یقضی حاجتہ، یہاں تک کہ وہ خود اپنی مرضی سے نیچے تشریف لائے. جب وہ نیچے تشریف لائے تو سرکار نے سر اٹھایا تو حضور نے امام علی مقام امام حسین کے لیے سجدہ لمبا کیا. تو جب دین پہ مشکل وقت آیا تو حسین نے 72 تن حضور کے دین پہ قربان کر دیے.
میدان کربلا کے اندر یزیدی فوج سے ٹکرائے۔ آج 10 محرم الحرام ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ جس وقت سب شہید ہو گئے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوں کے توڑے لے کے یزیدی لشکر کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا مخاطب کر کے کہ تم نے بھی خط لکھا، تم نے بھی خط لکھا، خط لکھ کے مجھے بلاتی ہو اور آپ دھوکہ کرتے ہو۔ تو وہ انکار کرنے لگے، ہم نے نہیں خط لکھے۔ تو امام حسین نے کہا تم نہیں جانتے میں کون ہوں، تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ الکامل کے اندر امام حسین کا پورا خطبہ موجود ہے۔ فرمایا تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ آپ یہ سند صحیح سے ثابت ہے کہ امام حسین محبت کے ان کی قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں میرے نانا جی نے ارشاد فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ فرمایا میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں ہمارے نانا جی نے ارشاد فرمایا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان سند صحیح کے ساتھ امام علی مقام کا یہ خطبہ موجود ہے۔ اس کے بعد امام حسین میدان جنگ میں اترے اور جہاد شروع کیا، ذوالفقار حیدری لہراتے ہوئے۔ 3 دن سے پانی نہیں پیا، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جس طرف تلوار لے کے آگے نکلتے ہیں یزیدیوں کے پرکھچے اڑاتے جاتے، ٹکڑے کرتے جاتے، جو سامنے آتا ہے اسے کاٹ کے زمین پہ پھینک دیتے ہیں۔ 3 دن کا پیاسا ہو بندہ اور سارے دن سے وہ اپنے بیٹوں کی، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائیوں کی لاشیں اٹھا کے خیمے میں لاتا رہا ہو۔ آپ بتاؤ پھر اس وقت بندے کے جذبات کیا ہوتے ہیں، احساسات کیا ہوتے ہیں، اس میں پاور کہاں سے آتی ہے؟ جس نے سارا دن اپنے قریبیوں کے لاشیں اٹھائے ہوں، لیکن یہ کمال ہے حسین ابن علی کا، تلوار اٹھا کے نکلتے ہیں، جس طرف جاتے ہیں باطل کے سر کاٹتے جاتے ہیں، یزیدیوں کے سر گاجر مولی کی طرح کاٹتے جاتے ہیں۔ تو بالآخر یزیدی لشکر سے یہ آواز اٹھی یہ علی کا بیٹا ہے، اس کی رگوں میں خون رسول ہے، اکیلا کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سارا یزیدی لشکر ختم ہو جائے گا مگر حسین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو بیک وقت انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، تیروں سے، تلواروں سے، جب جسم زخموں سے چور ہوا، امام علی مقام امام حسین اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے۔ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے، امام حسین نے تیروں کے، تلواروں کے نیچے بھی اللہ کو سجدہ کرنا نہیں بھولا۔ امام حسین نے سر سجدے میں رکھا، دشمنوں نے تلوار کا وار کر کے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو جب سر کو نیزے پہ رکھ کے بلند کیا گیا تو صحابی کہتے ہیں ہمیں محسوس ہو رہا تھا امام علی مقام امام حسین کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ جب غور سے سنا تو میرے امام نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ قاری تو زمانے میں بہت دیکھے مگر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنے والا وہ حسین ابن علی تھا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں نماز کے تحفظ کے لیے گئے، قرآن کے تحفظ کے لیے گئے۔ تو آپ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ نماز جس کے لیے امام حسین نے اپنی جان قربان کر دی، اگر آج ہم بھی عہد کر لیں آئندہ سے ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، یقیناً امام حسین بھی خوش ہوں گے، سرکار بھی خوش ہوں گے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آج 10 محرم کا یہ بھی لنگر ہے، ہم وعدہ کریں کہ حسین نے نیزے کی نوک پہ تلاوت کی ہے، ہم بھی روزانہ کم از کم 1 رکوع قرآن کا ضرور پڑھیں گے تاکہ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔